آخری دور کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں، جو آپ نے علامات بتائی ہیں آخری دور میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ پڑھا ہے نا؟ مطلب کس کس کو معلوم ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا؟ میں چاہوں گا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں میں تک کہ مجھے اندازہ ہو۔ جی، علم اٹھا لیا جائے گا، تشریف رکھیں، ہاتھ نیچے کریں۔ اچھا، اب آپ سوچیں، آپ کے غور کرنے کی بات ہے، آج جس دور میں ہم رہتے ہیں ہمارا تصور تو یہ ہے کہ علم کی جو ہے نا سیلاب آیا ہوا ہے۔ آج ایک عام آدمی موبائل کی برکت سے اتنا بڑا عالم ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جس کو آپ بہت بڑا عالم کہتے تھے وہ بھی اتنا معلومات اس کے پاس نہیں تھی جتنی آج آپ ایک عام آدمی جیب میں لیے پھرتا ہے۔ ابھی مجھے ایک کتاب کا ایک حوالہ چاہیے تھا، ادھر اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے خیال آیا، میں آپ کے سامنے عمران سے کہا کہ جی وہ مجھے نکال کے دیں، وہ وہاں سے چل کے میں یہاں آیا، انہوں نے پیچھے سے مجھے بتا دیا کہ وہ اس سطر میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے بڑھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو میری رسائی میں ہے، جو امریکہ کی رسائی میں ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جو چائنا کی رسائی میں ہے اس کی بات نہیں کر رہا، جو میری رسائی میں ہے، جو فری میں مجھے دستیاب ہے، میں وہ پیسے والی کی بات نہیں کر رہا، مفت جو دستیاب ہے مجھے۔ اگر میں کسی دارالعلوم میں فتویٰ لکھ کے بھیجوں، پہلے لکھتے ہوئے مجھے کتنا ٹائم لگے گا، پھر مجھے ڈسپیچ کر کے وہاں پہنچ کے وہ لائن میں لگے گا، پھر مفتی صاحب کے پاس آئے گا، پھر مفتی صاحب اس پہ ریسرچ کریں گے، اس کے بعد وہ جو ہے لکھنے کو کسی کو کہیں گے، لکھوائیں گے، پھر وہ لکھ کے مجھے بھیجے گا، کتنے دن لگیں گے؟ آرام سے لگیں گے، وہ بھی کوئی تھوڑا بہت آپ پیچھے سے پش کریں گے تو ہفتہ 10 دن لگیں گے۔ ابھی آپ اے آئی کو جو نا عام جو آپ کے پاس ہے اس کو وہ مسئلہ پوچھیں، مفتی صاحب صرف اپنے مسلک کا بتائیں گے، حنفی ہیں تو صرف حنفی بتائیں گے، حنبلی ہیں تو اہل حدیث ہیں تو سلفی بتائیں گے۔ آپ اے آئی سے پوچھیں وہ سب کا اکٹھا بتا دے گا، فلانے کی یہ رائے ہے، فلانے کی یہ رائے ہے، فلانے کی یہ رائے ہے، اور یہ لیں جی اب بس آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، وہ مفتی صاحب سے دوبارہ کچھ مزید وضاحت چاہیں تو وہ مانگنے کے لیے بھی آپ کو بہت وقت درکار ہوگا، اس سے اسی وقت پوچھیں یہ سمجھ نہیں ہے، وہ مزید سمجھا دے گا، اور پھر آخر میں کہے گا اور کچھ۔ تو ہم کہتے ہیں جناب فلڈ آف انفارمیشن، آج کے دور کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو کہا گیا کہ جی علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم اٹھ گیا یا علم زیادہ آ گیا؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا نا وہ پھر مجھے بتائیں کہ علم اٹھ گیا ہے یا علم زیادہ آ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ڈیفینیشن اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ کوئی اور ہے، اور جو علم عام ہو گیا ہے یہ کوئی اور ہے۔ اچھا، اب اس میں جب ہم اس ڈیفینیشن پہ جائیں گے، میں آپ سے پوچھوں تو اکثریت کا جواب یہ ہوگا کہ جو عام ہو گیا ہے یہ علم الاسماء ہے، علم الدنیا ہے، علم العقل ہے، علم بالحواس ہے، اور جو اٹھا لیا جائے گا وہ علم بالوحی ہے، علم شریعت ہے، علم دین ہے۔ اب میں سے اکثریت کی یہی رائے ہوگی نا، یا اس سے ہٹ کر بھی کسی کی ہے؟ ہاں جی، ماشاءاللہ ہٹ کر والے بھی ہیں۔ تو وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں دین کے بھی علم کے دو حصے ہیں، ایک علم وہ ہے جو احکام سے متعلق ہے، وہ جو اے آئی بھی بتا دیتی ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا شریعت کے احکام اور ان سے متعلق جو استنباط ہے، اجتہاد ہے، ایک وہ علم ہے، اور ایک علم ہے تکوینیات کا علم، ایمانیات، آیات متشابہات۔ اصل میں جس علم کے اٹھا لیے جانے کی بات ہے وہ یہ علم ہے۔ تو ابھی جو میں نے عمران سے پوچھا تھا وہ کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے اسلام اور پاکستان، آپ نے دیکھی ہوگی، اکثر نے دیکھی ہوگی۔ اس کے شروع میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، پھر اس کے بعد اپنا پورا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ تو علیم اور حکیم، اصل میں میرے ذہن میں تھا علیم اور قدیر، مجھے تھوڑا شک پڑا تو میں نے ان سے پوچھا علیم، اور پھر انہوں نے علیم اور حکیم بتایا۔ ویسے میرا خیال اب بھی یہ ہے کہ علیم اور قدیر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ انہوں نے ایک ہی چیز پہ زیادہ زور دیا، علیم اور حکیم پر، قدیر کو انڈرسٹوڈ سمجھا۔ اب یہ میں کیوں آپ کے سامنے یہ یعنی تجویز کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں
کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جو علم اٹھا لیا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا. اور علیم اور حکیم ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ جو اس نے چاہا وہی ٹھیک تھا. تو اب یہ دیکھیں دو باتیں آ گئی. یہ جو کچھ ہوا اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا، وہ ہوا تو اللہ نے اسے ہونے دیا، اور ہونے دیا تو الرٹ اپ نہیں ہونے دیا، علیم اور حکیم ہے تو ہونے دیا. اسی میں فائدہ تھا، وہ فائدہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. اب یہاں آپ سوچیں کہ اس وقت کیا مسلمان، کیا کافر، کیا جو ہے نا دیریے، اور کیا کون مشرک، کتنے لوگ ہیں جو چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں آپ سمیت. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا، ایک تقاضا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی آپ پریشان ہو جائیں گے. 1947 میں پاکستان بنا، آج 2025 ہے. ابھی اور بنا کس لیے تھا؟ اسلام کے لیے. آج تک اسلام نہیں آیا. تو ایک تو وہ ہے نا کہ ہم روئیں پیٹیں، چیخیں چلائیں، احتجاج کریں، جو کر رہے ہیں ہم، لیکن اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ اب بتائیں نا مجھے، اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ اسی میں بہتری تھی. علیم اور حکیم ہے. اب دیکھیں وہ سارا مقدمہ ہی ڈاکٹر صاحب نے اس بات پر اٹھایا ہے کہ بھئی یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا اس وجہ سے نہیں آ سکا، تو اللہ علیم اور حکیم ہے، اس نے یہ تقسیم کیوں ہونے دی؟ مطلب یہ علماء اور یہ جو ہمارے دو دائرے بن گئے نا، ایک یونیورسٹی والا اور ایک یہ مدارس والا، تو یہ دونوں متفق ہو جاتے تو یہ ہو جاتا. ان کے اختلاف کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ علیم اور حکیم ہے. پتہ نہیں اس اختلاف کے اندر کیا علم ہے، کیا حکمت ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ اب اگر آپ اس طرح، آپ کا یہ جو نا سوچنے والا انداز نہیں ہے، تو میں یا کوئی بھی جب اس انداز سے بات کرے گا تو اسے لازماً اختلاف پیدا ہوگا. اچھا، یہ جو علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے نا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے آ جائے. اس کی اصلاح ادھر ہی کر لیں، نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. میں بلکہ پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ والا علم جو ہے نا، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھا، جس سے آج ہم محروم ہیں. یہ مشرکین مکہ بھی اس سے کے حامل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حامل تھے. اللہ کی قدرت کو بھی مانتے تھے، خلاقی کو بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ کہتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا شرک کرتے. ٹھیک. اور دوسری بات بڑی دلچسپ وہ کہتے تھے کہ یہ جب ان سے کہا جائے اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو کمزور رہ گئے ان پر خرچ کرو. قالوا انطعم من لا یشاء اللہ اطعمہ، تو کہتے کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا. یعنی اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم اگر کھلائیں گے تو گویا اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں گے، ہم نہیں کھلاتے. اور یہ تو قرآن کی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ زیادہ دلچسپ ہے کہ جب یہ شریعت کے احکام آئے نا، یہ حرام ہے اور اس کے علاوہ کچھ حرام نہیں ہے، اور اس میں میتہ بھی آ گیا، مردار، یہ حرام ہے. وہ مردار کھاتے تھے، جو بچہ پیدا ہو جاتا تھا نا مردار، وہ عورتوں پہ آرام کر لیتے تھے، خود کھا لیتے، یا کوئی ہاں فَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو وہ مل کے کھاتے تھے، عورتیں مرد مل کے کھا لیتے تھے، ویسے وہ عورتوں پر آرام رکھتے تھے. اس طرح کی ان کی شریعت تھی. تو اب جب وہ بتایا گیا کہ یہ جو مردار ہے نا یہ بھی حرام ہے، اور پھر مردار کی وہ مختلف قسمیں بھی بیان کر دی گئیں، گر کے مر گیا، سینگ لگ کے مر گیا، چوٹ کھانے سے مر گیا، دم گھٹنے سے مر گیا، یہ سب مردار ہے. تو انہوں نے اس پہ ایک بڑی زبردست بات کی. دیکھیں لاجک، انہوں نے کہا کہ جس کو یہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، یعنی خود مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ حلال ہے. اور جس کو اللہ مارتا ہے، ظاہر ہے جو دم گھٹ کے مر گیا کس نے مارا، جو لڑک کے مر گیا کس نے مارا، جو سینگ کھا کے مر گیا کس نے مارا، اللہ نے مارے سارے. تو کہتے ہیں جو اللہ مارے وہ کہتے ہیں حرام، جو خود مارے وہ کہتے ہیں حلال. تو اب یہ والا جو علم ہے نا جو اٹھ گیا ہے، اس علم کے اندر یہ خطرناکی بھی ہے. میں نے پہلی بات آپ کو کیا بتائی، آج تک اگر اسلام نہیں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ اسی میں اللہ کی علم و حکمت یہی تھی کہ نہ آئے، اسی میں کوئی فائدے کی بات ہو۔ اب اس کا منفی پہلو کیا ہے؟ منفی پہلو یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی نہیں لے کے آئے وہ بھی خیر سے بس ٹھیک ہی کام کرتے رہے، اللہ کی مرضی پوری کرتے رہے، وہ بھی وقت کے خضر تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ وہ ان کا جرم اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے مجرم شمار ہوں گے، لیکن اس علم کی بنیاد پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ خیر ہی ہوا ہے، بے شک نافرمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ اب یہ مشکل ہو گیا مضمون یا نہیں ہو گیا؟ ہمارا ذہن دیکھیں، یہ علم اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس علم کو گرفت میں لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ جیسے پتھر پہ بیج بوئیں تو کیسے اندر جائے گا؟ زمین مٹی میں تو جائے گا، پتھر میں تو نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک ایسی بات وہ اتنی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ ہمارا ذہن اسے پکڑنے کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ اب یہ وہ نازک اور لطیف مسائل ہیں جو بڑے گمبھیر ہیں، عام الجھن ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایک طرف یہ مسئلہ آپ کو رکھنا پڑے گا کہ جو اللہ نے کیا اس میں خیر تھی، بہتر تھا، لیکن دوسری طرف جس نے جرم کیا وہ اپنی جگہ پہ مجرم بھی ہے، وہ کوئی نیک نہیں، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ فرما برداروں میں نہیں شمار ہو جائے گا۔ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں ہے، کوئی شخص مر سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ مارتا کون ہے؟ اللہ مارتا ہے۔ لیکن آپ مجھے گولی مار دیں تو دو پہلو ہو گئے، ایک آپ نے مجھے گولی ماری ہے اور خود اللہ کہتا ہے کہ مارنے والے کو قتل کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف ایمان اور اس علم کا تقاضا کیا ہوگا؟ مجھے کس نے مارا؟ اللہ نے مارا۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ سطحیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے دماغ میں یہ دو خانے علیحدہ علیحدہ بنا لیں، ان کا ربط ایک بہت مشکل کام ہے۔ وہ اگر آپ کو مل بھی جائے تو وہ ڈیفائن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جن صوفیاء نے کرنے کی کوشش کی آج تک ماشاءاللہ گالیاں ہی کھا رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی اللہ علیم اور حکیم ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہوگا، لیکن اصل میں ملامتیاں یہ لوگ ہیں، اصلی ملامتیاں، کہ جب حق بیان کرتے ہیں تو احمق گالیاں دیتے ہیں، جن کے سامنے وہ علم نہیں ہوتا وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک کا مرتکب ہو گئے ہیں۔ تو بعد میں نے کچھ سمجھانے کی آپ کو کوشش کی، اور اس لیے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان حالات و واقعات کو اس رخ پر دیکھیں۔ اب میں پاکستان کو بیچ سے ہٹا دیں، اللہ چاہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کر دیا تھا نا، اس کے بعد نہ گرنے دیتا، یہودیوں کی سازشیں کامیاب نہ ہوتی، مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہوتا، عبداللہ ابن سبا ناکام ہو جاتا، وغیرہ 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 آپ شمار کرتے چلے جائیں، ملوکیت نہ آتی، ملکن جبریہ نہ آتا، انگریز اتنی ترقی نہ کرتے، ہم پر حکمران نہ بنتے۔ تو ایک پہلو یہ ہے، اللہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، اللہ نے ہونے دیا تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگا، ڈھونڈیں اگر مل سکتا ہے آپ کو، نہیں مل سکتا تو بھی خیر ہے، لیکن کم از کم اتنا مانے تو صحیح نا کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایمان مجمل میں یہ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کس کے ہاتھ میں ہے خیر اور شر؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ اگر ہوا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی علم، اس علم کی بنیاد پر ہوا، حکمت کی بنیاد پر ہوا، اللہ کو مجبور نہیں کیا گیا۔